بانی پی ٹی آئی کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان تحریک انصاف کے پاکستان میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ علیمہ خان کا اعلان۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا 5 اگست کو تحریک اپنے عروج پر ہوگی۔ بانی نے احتجاجی تحریک کا لائحہ عمل دے دیا، اب پارٹی لائحہ عمل دے گی۔ بانی نے صاف کہا جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ عہدوں سے ہٹ جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے سب تحریک پر فوکس کریں، پاکستانی اپنی آزادی اور رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم بھی اپنی جماعت کے ساتھ تحریک کا حصہ بنیں گے، پتہ نہیں پشاور سے چلیں گے یا لاہور تک جائیں گے، یہ تو پلان پارٹی بتائے گی۔ بھروسہ رکھیں بہتر ہوگا، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بانی کے بیٹے پاکستان آنے پر گرفتار ہوں گے، پھر برطانوی ہائی کمیشن ہی بازیاب کرائے گا۔ پی ٹی آئی کی تاریخ گواہ ہے انہوں نے کبھی پرامن مظاہرہ نہیں کیا۔ ایسی جماعت کو مظاہروں کی کھلی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جن کے ارادے پرامن نہ ہوں انہیں سڑکوں پر کھلا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ احتجاج عوامی حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا کوئی آئینی جواز نہیں۔ پی ٹی آئی مظاہرے عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے کا ذریعہ بناتی ہے۔ پی ٹی آئی کی خفیہ میٹنگز کے مندرجات حکومت کے علم میں ہیں۔ خفیہ میٹنگز کے شواہد سے پی ٹی آئی کے عزائم عیاں ہیں۔ 5 اگست کی کال کا سیاسی اور قانونی جواب دیا جائے گا۔ 15 سے 20 ہزار افراد پورے ملک کو یرغمال نہیں بنا سکتے۔ بانی کے بیٹے تحریک کو لیڈ کرنے نہیں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ سابق ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کی ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو۔ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو روزانہ 22 سے 23 گھنٹے کمرے میں بند رکھا جا رہا ہے۔ بانی کے قانون اور انسانی حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود وکلاء اور اہل خانہ سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی۔ اس وقت کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سوشل میڈیا پر پارٹی میں انتشار کی کوششیں ناکام رہیں گی۔ پارٹی بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں مکمل متحد ہے۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کیا بانی کے بچے نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں؟ بانی کے بچوں کو اپنے والد کے لیے تحریک چلانے کا حق حاصل ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں ہمارا کسی کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں، جب تحریک چلے گی تو اس کے رنگ روپ کو دیکھیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پروگرام ABN نیوز سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نے صرف نعرے لگائے، اپوزیشن نے مار پیٹ اور گلے پڑنے تک کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے ہی پارلیمانی راہیں بند کی، آج مخالفات عمل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمیں سیاسی انتقام کا شوق نہیں لیکن آئینی دائرے میں جواب دیا جائے گا۔ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے گا، سر جھکا کر گالیاں سننا اب ممکن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی واپسی سے سیاسی منظرنامے پر بڑا اثر ہوگا۔ فواد چودھری کے پروگرام ABN نیوز سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا ان کا بین الاقوامی رتبہ اور خاندانی پس منظر تحریک انصاف کو تقویت دے گا۔ سیاسی توازن جو حکومت کے حق میں تھا اب تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ 5 اگست کے قریب بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی آمد حکومت کے لیے چیلنج ہوگی۔ ان کی امریکہ روانگی اور ممکنہ ملاقاتیں سیاسی اہمیت اختیار کر جائیں گی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کے سینے میں شدید تکلیف، رات گئے ہنگامی طور پر PIC پشاور منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا شبلی فراز کو آئندہ 24 گھنٹے نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹرز کی ٹیم آج شبلی فراز کے آئندہ کے علاج کے بارے میں مشاورت کرے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس سے پوچھا گیا کہ آیا بانی پی ٹی آئی کے جیل میں قید ہونے کو امریکہ پاکستان کا داخلی معاملہ سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس پر ٹرمپ انتظامیہ کا موقع سانحہ لیاری کے متاثرین کھلے آسمان تلے دن گزارنے پر مجبور، متاثرہ افراد نے شکوہ کیا ہے کہ ابھی تک رہائش کے لیے مناسب جگہ کا انتظام نہیں کیا گیا، رہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، بچا کچھا سامان لے کر سڑکوں میں۔ کراچی ایئرپورٹ پر طیاروں کے لیے نیا خطرہ، پرندے طیاروں کے لیے بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز کے کپتانوں کو خبردار کر دیا، طیاروں کے محفوظ فلائٹ آپریشن کے لیے تمام پائلٹس کو دوران لینڈنگ اور ٹیک آف سخت احتیاط کی ہدایت کی گئی۔